السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث جیٹ فیول کی سپلائی متاثر، ایئر لائنز کو پاکستان سے کم جیٹ فیول کے ساتھ پرواز کی ہدایت۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا، مقامی ایئر لائنز کو بیرون ملک سے زیادہ جیٹ فیول لینے کا مشورہ۔ جیٹ فیول سپلائی سے متعلق نوٹم 31 مارچ تک نافذ العمل ہوگا۔ افغان طالبان نے پاکستان کے بہادر عوام کو ہراساں کرنے کے لیے چند ڈرون حملے کیے۔ ISPR کے مطابق ان ڈرونز کو سافٹ اور ہارڈ کل طریقوں کے ذریعے ناکارہ بنایا گیا۔ افغان طالبان کے بھیجے گئے ڈرون اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ ڈرونز کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے، کوہاٹ، راولپنڈی میں ایک شہری زخمی ہوا۔ صدر آصف علی زرداری کی افغان طالبان کے ڈرون حملوں کی مذمت، کہا دہشت اور طاقت کے زور پر قائم ناجائز افغان حکومت اپنے وعدے سے مکر رہی ہے۔ افغان حکومت نے اسلامی دنیا کی بڑی فوجی طاقت کو اشتعال دلانے کی جسارت کی۔ افغان طالبان حکومت نے سرخ لکیر عبور کر کے اپنے اوپر سنگین نتائج مسلط کر دیے ہیں۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب، قندھار ایئر فیلڈ کی آئل ڈمپ سائٹس پر پاک فوج کے مؤثر حملوں کی ویڈیو جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے قندھار ایئر فیلڈ آئل سٹوریج سائٹس کو مؤثر انداز میں نشانہ بناتے ہوئے تباہ کیا گیا۔ سائٹس کو افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیمیں مذموم کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ افغان طالبان اور فتنہ خارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ لکی مربت میں تھانہ گمبیلا کی حدود میں CTD کا آپریشن، فتنہ الخوارج کے 6 دہشت گرد ہلاک، ساتھی فرار، ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، دستی بم اور IED برآمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر CTD کی ستائش، کہا CTD خیبر پختونخوا کے جوانوں کی بہادری اور پروفیشنلزم پر فخر ہے۔ KP میں قیام امن کے لیے CTD کی کارروائیاں قابل تحسین۔ 55,101 میٹرک ٹن آئل لے کر جہاز پورٹ قاسم کے فورٹ کوئل ٹرمینل پر لنگر انداز ہو گیا۔ جہاز سے حفاظتی اقدامات کے تحت ڈسچارجنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ 43,930 میٹرک ٹن آئل لے کر ایک اور جہاز بھی پورٹ قاسم پہنچ گیا۔ کراچی میں بے لگام ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی۔ منگو پیر میں اجتماع گاہ روڈ پر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، بچہ جاں بحق، 3 بہن بھائی زخمی۔ جاں بحق بچے کی شناخت حسن کے نام سے ہوئی۔ شرجیل بہن بھائیوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ ٹینکر ڈرائیور گرفتار، کٹی پہاڑی کے قریب بے قابو ٹریلر نجی بینک میں گھس گیا۔ ٹریلر ڈرائیور جاں بحق۔ پولیس کے مطابق حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ گل پلازا ایسوسی ایشن کے صدر نے کمیشن کے سوال نامے کا جواب جمع کرا دیا۔ تنوید پاستہ نے اموات کا ذمہ دار ریسکیو کے سست انتظامات کو قرار دے دیا، کہا فائر بریگیڈ کی پہلی گاڑی 10:55 پر پہنچی، 20 منٹ میں پانی ختم ہو گیا۔ مزید 2 فائر ٹینڈر 11:30 بجے پہنچے۔ اہلکاروں کے پاس مناسب آلات، ماسک اور حفاظتی سامان نہیں تھا۔ ریسکیو اہلکار عمارت میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے قابل نہیں تھے۔ مارکیٹ انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹینکرز کا انتظام کیا۔ واٹر کارپوریشن کے ٹینکرز فجر کے بعد فراہم کیے گئے۔ امدادی سرگرمیاں صبح متحرک ہوئیں تو تب تک آگ شدت اختیار کر چکی تھی۔ کراچی پولیس کا معطل افسر غیر ملکیوں کو کروڑوں کا چونا لگانے میں ملوث۔ NCCIA نے ڈیفنس میں کال سینٹر سے 4 ملزمان گرفتار کیے۔ تفتیش میں پتہ چلا کال سینٹر کا مالک ابو بکر صدیق ہے۔ مفرور ملزم سندھ پولیس کا اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہے۔ مجرمانہ سرگرمیوں کے باعث پہلے ہی بلیک کمپنی کی سزا بھگت رہا ہے۔ 2 سال قبل بھی اسی کیس میں گرفتار ہو چکا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کسٹمز کی جانب سے سندھ حکومت کی گاڑی ضبط کرنے پر شدید رد عمل۔ ایکس پر گاڑی کی دستاویزات شیئر کرتے ہوئے لکھا، گاڑی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے، جو تمام دستاویزات دکھانے کے باوجود تحویل میں لی گئی۔ گاڑی کمپنی کے آفیشیل آؤٹ لیٹ سے خریدی گئی تھی۔ اس طرح کی نااہلی اور رویے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کسٹمز فوری طور پر گاڑی واپس کر کے تحریری معافی مانگے۔ کراچی لانڈھی میں پولیس مقابلہ، ہلاک ملزم کی شناخت ابو بکر ولد شیر اکبر کے نام سے ہوئی۔ ملزم راجو رام چند کے نام سے مشہور تھا۔ گلی میں 2 دوست کھڑے تھے، فائرنگ کی آوازیں آئیں۔ سفید شلوار قمیض میں ملزم پستول پکڑے دوڑتا ہوا آیا۔ ملزم کے پیچھے پولیس اہلکار پیدل اور موٹر سائیکل پر تھے۔ پولیس اہلکار نے ملزم کو مقابلے میں مار دیا۔ کسی نے حوصلہ نہیں ہارنا، میں آپ سب کے لیے ایک کے لیے اویلیبل ہوں۔ ہم اس IT کے سفر کو جاری و ساری رکھیں گے۔ مجھے اگر اپنا گھر بھی بیچنا پڑا تو وہ بیچ کے بھی میں آپ کی IT کے سفر کو جاری و ساری رکھوں۔
گورنر ہاؤس کے آئی ٹی پروگرام میں 50,000 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. کسی کو حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں سب کے ساتھ کھڑا ہوں. آئی ٹی کی تعلیم کا سفر ہر صورت جاری رکھیں گے. ضرورت پڑی تو اپنا گھر بیچ کر بھی طلبہ کے کورسز مکمل کراؤں گا. طلبہ سے مسلسل رابطے میں رہوں گا. پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا. تل ابیب پر میزائل اور ڈرون برسا دیے. تل ابیب میں 20 دھماکے سنے گئے. متعدد مقامات پر آگ لگ گئی. خوف زدہ اسرائیلی شہری سڑکوں پر نکل آئے. جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے. وادی گولان، گلیلی اور حیفا میں موجود اسرائیلی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایران کا بغداد میں امریکی سفارت خانے پر میزائل حملہ. عراقی حکام کا کہنا ہے میزائل حملے میں ہیلی پیڈ کو نقصان پہنچا. الجزیرہ کے مطابق میزائل حملے کے بعد امریکی سفارت خانے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے رہے. ایرانی فوج کے سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات اور قطر میں امریکی اڈوں پر حملے. متحدہ عرب امارات میں واقع الزفرہ بیس کو نشانہ بنایا گیا. دبئی کے مرکز میں ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا. ڈرون کا ملبہ ایک عمارت پر گرا. دوحہ میں بھی رات گئے حملے ہوئے. قطری حکومت کا کہنا ہے بیلسٹک میزائل حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں ڈرون حملے کیے گئے. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے متعدد ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے. سعودی ایئر بیس پر ایرانی حملوں سے 5 امریکی جنگی طیارے متاثر ہونے کا انکشاف. وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹ کے مطابق امریکہ کے 5 ری فیولنگ طیارے شہزادہ سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنے. امریکی حکام کے مطابق حملے میں طیاروں کو نقصان پہنچا. مکمل تباہ نہیں ہوئے. امریکہ کے متاثر جنگی طیارے KC-135 کی اسرائیل میں لینڈنگ. اسرائیل میں لینڈ کرنے والے امریکی طیارے کی دم ٹوٹی ہوئی ہے. عراق میں ایک امریکی طیارہ KC-135 گر کر تباہ ہوا تھا. امریکی انتظامیہ نے دعویٰ کیا تھا 2 طیاروں کو حادثہ پیش آیا ہے. ایران حملوں پر صدر ٹرمپ کو کیا مشورہ دیا؟ امریکی نائب صدر JD وینس بتانے سے خوف زدہ. کہا جیل نہیں جانا چاہتا اس لیے جو بات ہوئی نہیں بتا سکتا. اسرائیلی فورسز کی ایران پر جارحیت جاری. رات بھر تہران میں حملے ہوئے. مختلف مقامات پر آگ لگ گئی. صوبہ خزستان میں اسرائیل کے حملے میں 3 سال کا بچہ شہید. ایران میں شہداء کی تعداد 1450 ہو گئی. جنوبی تہران میں امریکی ڈرون مار گرایا گیا. اسرائیل نے تبریز کا صنعتی علاقہ چھوڑنے کی وارننگ دے دی. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا امریکہ اور اسرائیل ناحق بہائے گئے خون کے ایک ایک قطرے کی قیمت ادا کریں گے اور نقصانات کا ازالہ کریں گے. امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران پر اب تک 15,000 اہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں. فارس نیوز کے مطابق جزیرہ خارق پر امریکی حملوں میں تیل کے کسی انفراسٹرکچر کو نقصان نہیں پہنچا. ایران کے صوبے کردستان میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 112 افراد جان سے گئے. الجزیرہ کے مطابق صوبائی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے بتایا کہ 969 افراد زخمی ہوئے. 27 زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں جن میں سے 5 افراد کی حالت تشویشناک ہے. They might be a little different, I guess, different country than we are. I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. The whole thing is collapsing. ایران کے خلاف جنگ میں ہمارے اور اسرائیلی وزیر اعظم کے اہداف ممکنہ طور پر مختلف ہو سکتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے خلاف کارروائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ضروری ہو. دشمن کو سخت نقصان پہنچایا گیا ہے. ایران کے لیے عقل مندی ہوگی ہتھیار ڈال دے. ایران کے پاس جو کچھ بچا ہے وہ زیادہ نہیں اسے بچا لے. امریکہ کا مزید فوج مشرق وسطی بھیجنے کا فیصلہ. امریکی میڈیا کے مطابق 5,000 اضافی میرینز اور نیوی اہلکار مشرق وسطی بھیجے جا رہے ہیں. پینٹاگن نے امریکی بحریہ کے اہلکار مشرق وسطی میں تعینات کرنے کی تصدیق کر دی. حزب اللہ کے شمالی اسرائیل میں اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر راکٹ اور توپ خانے سے حملے. ٹیلی گرام پر جاری حزب اللہ کے بیان کے مطابق اسرائیلی شہر صفت کے قریب عین زیتیم اڈے پر حملے کیے گئے. سرحدی قصبے بولیدا کے قریب اسرائیلی فوجیوں پر بھی بمباری کی گئی. حزب اللہ کے نائب سربراہ نعیم قاسم نے کہا ہے اسرائیلی میدان جنگ میں حیران ہوں گے. یہ کوئی محدود یا معمولی جنگ نہیں. ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں. لبنان پر اسرائیلی حملے میں ڈاکٹرز اور نرسوں سمیت طبی عملے کے 12 اراکین جاں بحق. اسرائیل نے سڑکوں، پلوں اور دیگر شہری انفراسٹرکچر پر بھی بمباری کی. یورپی رہنماؤں نے روسی تیل کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی کے امریکی فیصلے کی مخالفت کر دی. صدر یورپی کونسل نے امریکی فیصلے کو انتہائی تشویشناک قرار دیا. کہا فیصلے سے یورپ کی سلامتی متاثر ہوتی ہے. پابندیوں میں نرمی سے یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے روسی وسائل میں اضافہ ہوگا. یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا اس اقدام سے روس کو $10 ارب کا فائدہ ہوگا.
فرانسیسی صدر کا کہنا ہے آبنائے ہورموز کی بندش کسی صورت پابندیاں ہٹانے کا جواز نہیں بنتی۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا روس پر پابندیاں برقرار رہنی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں وائٹ ہاؤس اب پوری دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے کہ روسی خام تیل خریدے۔ یورپ کا خیال تھا ایران کے خلاف جنگ کی پشت پناہی کرنے سے امریکی حمایت حاصل ہوگی۔ امریکی حمایت حاصل کرنے والوں کی صورتحال قابل رحم ہے۔ شمالی کوریا نے مشرقی ساحل سے سمندر کی جانب 10 میزائل داغے۔ جنوبی کورین حکام کے مطابق شمالی کوریا نے یہ میزائل اپنے مشرقی ساحل سے فائر کیے۔ جاپانی وزارت دفاع کا کہنا ہے بیلسٹک میزائل 340 کلومیٹر کا سفر کر کے جاپان کے خصوصی اقتصادی زون کے باہر سمندر میں گرے۔ شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل کے تجربے جاپان خطے اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ شمالی کوریا نے یہ میزائل ایسے وقت داغے جب امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں۔ ایران پر مودی کا منافقانہ کردار، بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ بھارتی سیاستدان آنند خطے کا امن خراب کرنے پر مودی کا مکروہ کردار بے نقاب کر دیا۔ کہا بی جے پی بتائے جب اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا تھا تو کیا مودی کے علاوہ کسی اور نے اسرائیل کا دورہ کیا؟ ایرانی سپریم لیڈر کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے شہادت حاصل کی مگر مودی کی طرح امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام کے لیے پالیسی اقدامات پر غور۔ بریفنگ میں بتایا گیا حکومتی بچت اقدامات سے حاصل شدہ رقم کو عوامی ریلیف کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% کٹوتی بھی پر تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سرکاری افسران، وزراء اور معاون خصوصی کے بیرونی دوروں پر مکمل پابندی عائد رہے گی۔ ان تمام سادگی اور کفایت شعاری کے احکامات و اقدامات پر عمل درآمد اور نگرانی متعلقہ سیکرٹریز خود کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر جائزہ کمیٹی کو رپورٹ پیش کریں۔ وزیر اعظم نے دنیا بھر میں موجود پاکستانی سفارتخانوں کو 23 مارچ کی تقریبات انتہائی سادگی سے منانے کی ہدایت کی۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ لندن برنٹ 2.67% اضافے سے $103.14 فی بیرل کا ہو گیا۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت 3.11% اضافے سے $98.71 فی بیرل ہو گئی۔ تیل کی سپلائی متاثر ہونے کے باعث جاپان ملکی ذخائر میں سے تیل جاری کرے گا۔ جاپان خام تیل کی تقریباً 95% درآمدات مشرق وسطی سے کرتا ہے۔ آبنائے ہورمز کی بندش سے جاپان تیل سپلائی کے معاملے پر عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 8,700 روپے کم ہو کر 5,24,562 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $87 کمی کے ساتھ $5,018 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 310 روپے کمی کے ساتھ 8,541 روپے کی ہو گئی۔ بابر اعظم کو انجرڈ ہے، ایک انکوائری کرا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فخر بھی انفٹ ہے۔ ورلڈ کپ کے دوران کھیل رہے تھے تو ان کی جو فٹنس تھی اس کو کیا دیکھا نہیں جا رہا تھا؟ جو پرفارمنس آنی چاہیے تھی ورلڈ کپ میں وہ نہیں آئی۔ ورلڈ کپ کے بعد بابر اور فخر انجرڈ ہو گئے، تحقیقات کروا رہے ہیں دونوں کیسے انجرڈ ہوئے، کیا یہ دونوں ورلڈ کپ میں فٹ تھے یا نہیں۔ سلیکشن کمیٹی کی لاہور میں پریس کانفرنس، عاقب جاوید نے کہا لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر ذاتی حملے کرتے ہیں، مانتے ہیں ورلڈ کپ میں نتائج اچھے نہیں آئے، مائک ہیسن کو 15 کھلاڑی منتخب کرنے کا اختیار دیا تھا جو اب تبدیل کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی کی سلیکشن کمیٹی ارکان سے ملاقات، کہا تنقید کی پرواہ نہ کریں، میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ محسن نقوی نے سلیکشن کمیٹی کو مکمل فری ہینڈ دے دیا۔ کوئی فائن کسی کو نہیں ہوا، یہ سوچ ضرور ہے پلیئرز کو اتنے انسینٹیو دے دی ہیں، 6-7 کروڑ پلیئر بک رہا ہے تو یہ ان کو انسینٹیو دینے کا مقصد تھا کہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو۔ ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر کسی کھلاڑی پر جرمانہ نہیں کیا گیا۔ ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے کرکٹ بورڈ جرمانہ کرنے کی سوچ ضرور رکھتا ہے، اگر کھلاڑی پرفارم نہیں کریں گے تو آئندہ احتساب ضرور ہوگا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس نے دوسرے ون ڈے میں ڈکورتھ لوئس کے تحت 128 رنز سے میدان مارا۔ سلمان علی آغا کہتے ہیں رن آؤٹ کے بعد گراؤنڈ میں جو رد عمل دیا وہ ہیٹ آف دا مومنٹ تھا، میں ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا، میرا آؤٹ اصولوں کے مطابق ہے لیکن سپورٹس مین اسپرٹ کو اوپر رکھنا چاہیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔